أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم فيطبقون بما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير۔ اب جہاد کے لیے پیسہ خرچ کرنا تھا، مال خرچ کرنا تھا، اب اللہ نے پیسے کی بات کی ہے اور ارشاد فرمایا ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ، اور ہرگز نہ سوچیں الذین یبخلون، وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں، کیا نہ سوچیں بما، جو کچھ کے آتاہم اللہ من فضل، اللہ نے اپنے فضل سے جو کچھ انہیں دیا ہے ہوا خیر لہم، وہ ان کے لیے اچھا ہے۔ کبھی بھی یہ نہ سوچیں جو لوگ بخل کرتے ہیں اللہ نے جو کچھ انہیں دیا ہے وہ ان کے لیے بہت اچھا ہے، یہ بخل کرنا ان کے لیے بہت اچھا ہے، یہ قطعاً نہ سوچیں۔ بخل کہتے ہیں شرعاً پیسہ اس جگہ پر خرچ نہ کرنا جس جگہ پہ پیسے کا خرچ کرنا اللہ نے ضروری قرار دیا ہے۔ بس اگر کوئی آدمی اپنے پیسے کو اس مقام پہ خرچ کرتا ہے جہاں پہ اللہ نے ضروری قرار دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ آدمی بخل سے نکل گیا۔ خواہ وہ نفلی صدقہ نہ کرے، زکوٰۃ جیسے فرض ہے، صدقہ فطر واجب ہے، اسی طرح زمین ہے عشر اس کا واجب ہے، اسی طرح کفارہ ہے اس کا ادا کرنا ضروری ہے، روزے نہیں رکھے تو اس کا کفارہ ادا کرے گا، یہ ضروری ہے۔ جتنے مقامات پہ بھی شریعت نے فرض قرار دیا ہے کہ پیسہ خرچ کرو، اگر ان چیزوں پر خرچ کرتا رہے گا تو وہ بخیل نہیں ہے، چاہے وہ نفلی صدقہ نہ کرے۔ مثلا ایک آدمی زکوٰۃ دیتا ہے اپنے مال سے اور جو فرائض ہیں اس کے پورے کرتا ہے اور صدقہ فطر بھی دیتا ہے اور قربانی واجب ہے قربانی بھی دے دیتا ہے اور حج فرض ہو گیا وہ بھی کر لیتا ہے اور نفل میں ایک پائی بھی خرچ نہیں کرتا، ان لوگوں کے متعلق یہ آیت ہے بھی نہیں اور وہ بخل میں آتے بھی نہیں۔ یہ تو ہے مسئلے کی بات۔ اور اس سے ہٹ کے پھر شرعاً اس چیز کو چھوڑ کے شرعی تعریف کو اگر آدمی نفلی صدقہ بھی کرے گا تو اللہ کی طرف سے اس پہ بڑا اجر ہے، بڑا احسان ہے۔ قرآن نے بار بار ترغیب دی ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہی رہے، یہاں تک کہ اپنے گھر والوں پہ بھی خرچ کرتا ہے تو بھی اللہ کی خوشی کے لیے خرچ کرے، نیت ٹھیک کر لے، سیدھی سادی نیت ہے کہ اللہ آپ کی خوشی کے لیے خرچ کرتا ہوں، گھر والوں کا خرچہ جو فرض اور واجب ہے وہ پورا کرتا رہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے بخل اس حقیقی معنی میں نہیں، شرعی معنی میں اللہ نے لیا ہے، لغوی نہیں، شرعی معنی میں کہ وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں وَلَا يَحْسَبَنَّ الْبَاخِلُونَ، وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اس کی تفسیر یہ ہوگی البخل خیر لہم، کہ بخل ان کے لیے اچھا ہے۔ دیکھیے اس کو درمیان میں سے ایک ٹکڑا ہٹائیے نا، پھر بات پوری بن جائے گی۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ، اور ہرگز گمان نہ کریں کون الباخلون، جو بخل کرتے ہیں، کہ البخل بخل جو ہے یہ آگے خیر اللہم ان کے لیے اچھا ہے، یا سبنہ کے بعد خیر اللہم کے درمیان آپ دیکھ لیں تو وہ پھر الفاظ اپنے پاس سے بڑھانے پڑتے ہیں کہ وہ لوگ جو گمان کرتے ہیں کہ بخل اچھی چیز ہے وہ گمان رکھتے ہیں، ہرگز گمان نہ کریں الذین یبخلون، وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں۔ کیوں بخل کرتے ہیں؟ یہ پیسہ کوئی ان کا ہے؟ درمیان میں کہہ دیا ہے بما آتاہم اللہ من فضلہ، اللہ نے اپنے فضل سے جو کچھ انہیں دیا ہے نا یہ ان کا نہیں ہے، اللہ نے اپنا فضل فرمایا ہے۔ کیوں بخل کرتے؟ کیوں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے؟ تمہارا تو اپنا پیسہ ہے نہیں، دینے والا تو وہ ہے، اس نے دیا اور اس نے کہا ہے میری راہ میں خرچ کرو۔ تو جب حقیقت پہ نظر چلی جائے
کہ جتنا پیسہ میرے پاس آتا ہے یہ میرا ہے ہی نہیں، یہ تو ہے ہی کسی اور کا، اور انہوں نے بتایا اس جگہ پہ خرچ کرنا ہے اس جگہ پہ نہیں کرنا، تو زندگی کی شام جب ہوگی حساب وہ پورا لے لیں گے کہ زندگی میں تمہیں 1 کروڑ روپیہ دے دیا تھا اور اتنا تو تم نے صحیح خرچ کر لیا 90 لاکھ اور 10 لاکھ باقی کا کیا ہوا، تو بس پھر پورا کرے 10 لاکھ جہاں سے بھی کرے، اور جب یہ پتا ہو کہ میرا تو کچھ ہے نہیں یہ انہی کا حکم ہے تو روکتا بھی اللہ کے لیے ہے اور دیتا بھی اللہ کے لیے۔ اس لیے یہ زکوٰۃ اور ان چیزوں کے علاوہ بھی کبھی کبھی فرض ہو جاتا ہے۔ مثلاً فقہا نے لکھا ہے کہ کوئی مسلمانوں کی حکومت ہے اسلامی اور کوئی جگہ پل نہیں ہے اور لوگوں کو دقت ہے، تو فقہا کہتے ہیں اس پورے گاؤں سے جبرن اگر سرمایہ دار ہیں تو ان سے پیسہ لے لیا جائے جبرن اور اس پل کو بنایا جائے، اگر کوئی مدرسہ نہیں ہے اسکول نہیں ہے تو اس کو بنایا جائے تاکہ عام مسلمان اس سے فائدہ اٹھائیں اور پھر وہ پیسہ وہیں سے کما کے اسے واپس کر دیا جائے، اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ اسے زیادہ واپس کیا جائے اپنی خوشی سے جتنا بھی حکومت دینا چاہے، کیونکہ مسلمانوں کی عام تکالیف جو ہیں ان کے لیے مال کو جبرن دینا اس وعدے پہ اور اس پابندی کے ساتھ کہ اسے لوٹا دیں گے اور اپنی خوشی سے حکومت اس میں کچھ اضافہ بھی کرنا چاہے تو یہ چیز جائز۔ اللہ نے فرمایا ہے یہ ان کے لیے خیر کی چیز نہیں، بل هو شر لهم، بلکہ یہ ان کے لیے شر کی چیز ہے، جو پیسے جوڑ جوڑ کے رکھتے ہیں اور بخل کرتے ہیں ان کے لیے شر کی بات ہے۔ سیطوقون، اور گلے میں آگے توق پڑے گا، ما بخلوا بہی، جس چیز کے ساتھ انہوں نے بخل کیا تھا، بہی جس چیز کے ساتھ، اور وہ چیز کیا تھی؟ پیسہ، جس مال کے ساتھ انہوں نے بخل کیا تھا اس مال کو قیامت میں کیا کریں گے؟ سیطوقون، ہم اس کے گلے میں ڈال دیں گے۔ حدیث میں آیا ہے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مال جس پہ زکوٰۃ ادا نہیں کی جائے گی قیامت کے دن وہ سانپ بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیں گے، اور وہ سانپ سے ڈسے گا اور وہ چیخے گا اور وہ پوچھے گا تم کون ہو، تو وہ کہے گا وہی تمہارا مال ہوں جسے تم نے دنیا میں سمیٹ لیا۔ سورہ توبہ میں ایک آیت آئی ہے ایسی، وہاں آپ دیکھ لیجئے اللہ تعالی نے وہاں کیا بات ارشاد فرمائی۔ 10ویں پارے میں سورہ توبہ میں سورہ توبہ 9ویں سورت ہے، دسواں پارہ اور 9ویں سورت یعنی سورہ توبہ، اور آیت نمبر اس کی دیکھیے 32۔ ملی جی؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان کثیرا من الاحبار، اور بہت سے عالم، 34 ہے، اچھا جی 34۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان کثیرا من الاحبار، بہت سے عالم، والرہبان، اور درویش راہب جو دنیا کو بالکل ترک کر چکے ہوتے ہیں، لیاکلون اموال الناس بالباطل، وہ لوگوں کا مال کھاتے ہیں، ہڑپ کرتے ہیں ناجائز طریقوں پہ، ناحق طریقوں۔ اس لیے اللہ کے دین کا جو کام ہے نا، وہ جتنا بھی آدمی کرے مال کے معاملے میں بہت محتاط رہنا چاہیے کہ کہیں اس آیت کے انڈر نہ آ جائے۔ اللہ نے فرمایا بہت سے لوگ جو عالم ہیں اور بہت سے جو راہب ہیں، درویش ہیں، لوگوں کا مال ناحق ذریعے سے کھاتے ہیں، باطل طریقے پہ، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں بندوں کو۔ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ، اور وہ لوگ جو سونے کو سینت سینت کے رکھتے ہیں، خزانہ بناتے ہیں، سونے کو گاڑ کے رکھتے ہیں، والفضہ، اور روپے کو، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں اس سے خرچ نہیں کرتے، فبشرہم بعذاب علیم، اور انہیں بتا کہ دکھ کی مار قیامت میں انہیں پڑے گی۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ زکوٰۃ دیتا رہے،
جس کا حق بنتا ہے اس کا حق پہنچاتا رہے، ان کے حقوق مار کے، زکوٰۃ نہ دے کے پیسہ اپنے پاس رکھا ہے، اللہ نے فرمایا انہیں عذاب بھی دیں گے، کیسا؟ یوم یحما علیہا فی نار جہنم، جس دن جہنم کی آگ پر اس سونے اور چاندی کو پگھلا دیں گے، فتقوا بہا جباہم، اور اس سونے اور چاندی کا جو ملغوبہ ہوگا کھولتا ہوا، اس سے ہم کیا کریں گے؟ ان لوگوں کی کروٹوں کو، ان کے پہلوؤں کو داغ دیں گے، اوپر سے لے کے نیچے تک بہا دیا جائے گا سونا اور چاندی کھولتا ہوا گرم ان کے جسم پہ، تاکہ جلیں بھی، عذاب بھی ہو اور پتہ چلے گے۔ وہ جنوبہم، جباہم ان کے ماتھے پر، جب کہتے ہیں ماتھے کو، ان کے ماتھے پر مہر لگا دیں گے اس سے، اور ان کی کروٹوں پہ، وظہورہم ان کی پیٹھ پہ، اور کہیں گے ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ ہے وہ پیسہ جو تم نے اپنے لیے جمع کر کے رکھا تھا، فذوقوا ما کنتم تکنزون، اب مزہ چکھو اس پیسے کا جو تم بچا بچا کے رکھتے تھے۔ اتنی شدید وعید ہے زکوٰۃ نہ دینے پہ، اور جہاں پر مال خرچ کرنا ہے وہاں پہ مال خرچ نہ کرنے پہ اللہ نے بتایا ہے سیطوقون ما بخلوا بہ یوم القیامہ، اور قیامت کے دن جس نے بخل کیا تھا اس کے گلے میں ڈال دیں گے ہم اس کا بخل، وہ پیسہ مال جتنا تھا بخل کی وجہ سے وہ سانپ بنا کر گلے میں ڈال دیا جائے گا، بھگتو اس کو۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور لوگوں اللہ وارث ہے آسمانوں کا بھی اور زمین کا بھی۔ کیا بات ہے! اور اللہ وارث ہے آسمانوں کا بھی اور زمین کا بھی۔ تم مر جاؤ گے تو مال کسی کے لیے چھوڑ جاؤ گے، وہ مر جائے گا تو اپنی اولاد کے لیے چھوڑ جائے گا، ساری دنیا بھی مر جائے تو آخر یہ مال جانا کہاں ہے؟ للہ میراث السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے آسمان سارے کے سارے اور زمین بھی، یہ پھر خدائی کے پاس پہنچ جانا، تو مال تمہارا تھوڑا ہی ہے، خرچ کرو ہماری راہ میں۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ کو خوب خبر ہے اس چیز کی، کس نیت سے خرچ کرتے ہو، اخلاص رکھو اپنی نیتوں میں، اللہ کے لیے خرچ کرو، اس لیے خرچ نہ کرو کہ اس سے تم کچھ دنیاوی فائدہ اس کے ریٹرن میں لوگوں سے اٹھاؤ گے، میں ہی مالک ہوں، میں وارث ہوں ساری کی ساری چیزوں کا۔ اللہ تعالیٰ نے میراث اور وارث کا لفظ لگا کر یہ بتا دیا کہ تمہاری اپنی کوئی چیز نہیں، یہ چیزیں ہماری ہیں، ہم نے دی ہوئی ہیں، اور ہم نے برتنے کو، استعمال کرنے کو دی ہیں، وگرنہ کیا ہوگا؟ اللہ کے ہاں پکڑے جاؤ گے۔